تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہمارا سلسلہ گفتگو جہاں رکا تھا وہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے 4 باتیں بتائی جو اس کے فائدے کی تھی، تو ایک بات مان لے تجھے 4 چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ فرعون ان 4 چیزوں کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے دل میں خیال ہوا کہ بڑی کام کی چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے، اگر یہ چیزیں ملتی ہیں تو بڑا فائدے کا سودا ہوگا۔ لیکن اس نے سوچا کہ بڑے فیصلے جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، کچھ مشوروں کے مرحلوں سے گزرنا چاہیے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں مشورہ کر کے اس کے بعد جواب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کہ وہ مشورہ کرنا چاہتا ہے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ جو کہ ایمان لا چکی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، ان سے مشورہ کیا۔ تو آسیہ نے فرعون سے یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہا کہ یہ بڑا فضل ہو رہا ہے، تو اتنا سرکش بادشاہ، نافرمانیوں کی انتہاؤں کو پہنچا ہوا، اس کے بعد بھی ایک اللہ کا جلیل القدر نبی تیرے پاس آ کر تجھے ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے، یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے، اس کو رد مت کر، فوری قبول کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر لے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ اگر تو اللہ کی ذات سے کٹا ہوا ہوگا تو تیرے لیے فنا ہوگی، اور اگر تو اللہ کے ذات سے جڑ جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے تیری زندگی دائم و قائم ہو جائے گی، باقی رہے گی۔ اور پھر مثالیں دیتے ہوئے آسیہ نے سمجھایا کہ جیسے پانی کا قطرہ اگر اکیلا ہوتا ہے تو اس کو ہوا کا ڈر ہے کہ ہوا اس کو سکھا نہ دے، آگ کا ڈر ہے کہ گرمی اس کو اڑا نہ دے، اسی طریقے سے اگر یہی قطرہ اگر کسی دریا اور سمندر میں جا کر غرق ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں برباد کر سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بندے کو اللہ کی ذات میں فنا ہونا چاہیے، اور یہ تیرے لیے بڑا اچھا موقع آیا ہے، اور یہ مہربانی کی انتہا ہے کہ ایک نبی تیرے پاس آ کر تجھے اتنی کام کی بات بتا رہا ہے جو تیرے فائدے کی ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ تو خطرہ ہونے کے اعتبار سے تیری ذمہ داری ہے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے فوری موسیٰ کی بات پر لبیک کہہ دے، اور بغیر کسی شرمندگی کے خود کو موسیٰ کے حوالے کر دے، تاکہ تو خطرہ ہونے کے باوجود سمندر کا حصہ بن جائے۔ ہی بدا اے قطرہ خود را ای شرف، در کف دریا شو ایمن استلف، اے قطرے اپنے آپ کو یہ شرف بخش دے، جو شرف تیرے دروازے پر آیا ہے اس کو جانے مت دے، یہ شرف حاصل کر لے، دریا میں پہنچ جا اور ہلاکت سے، بربادی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ خود کرا آیت چنی دولت بدست، قطرہ را بحر تقاضا گر شدست۔ یہ جو دولت ہے یہ سب کو نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اگر بندے ہدایت کے راستے پر نہ بھی آئیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سارے کے سارے بندے جہنم میں چلے جائیں تو بھی جہنم اللہ کی کم پڑنے والی تو نہیں ہے۔ اگر سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں تو جنت میں جگہ ٹائٹ ہونے والی نہیں ہے، کوئی ٹریفک جیم ہونے والی تو نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے والے آخری انسان تک بھی اگر سب کے سب جنت میں داخل کر دیے جائیں یا جہنم میں داخل کر دیے جائیں تو نہ جنت فل ہوگی نہ جہنم فل ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی مہربانی دیکھو کہ وہ تیرے پاس، تو سرکش، تو کافر، تو نافرمان، اب تک اتنے 100 سال تیری عمر ہوئی اور صرف نافرمانیاں ہی کرتا رہا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مہربانی کر رہا ہے کہ نبی کو تیرے پاس بھیج رہا ہے تاکہ ہدایت کا راستہ تجھے بتائے۔ یوں سمجھیے کہ سمندر خطرے سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے خطرے تو آ جا، تو سمندر کو خطرے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ مہربانی ہے سمندر کی کہ وہ سمندر ہوتے ہوئے خطرے کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ چون تقاضا می کند دریا ترا پس چے استادی و درمادی ہلا، جب یہ دریا، یہ سمندر تقاضا کر رہا ہے تجھے کہ آ جا میرے پاس، آ جا، اس میں تیری بھلائی ہے، میری بھلائی نہیں، تیری بھلائی ہے، تو پھر تو کھڑا کیوں ہے؟ سوچتا کیا ہے؟ کیوں آگے پیچھے ہو رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے تجھے اس طرح سے مشورے کرنے کی؟ فوری لبیک کہہ اور فوری موسیٰ کا دامن تھام لے۔ یہ بہت عظیم مہربانی ہو رہی ہے تیرے ساتھ اور تجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ زود بے فروش و بخر، قطرہ دہ بحر پر گوہر بے بر، خدا کے لیے اللہ اللہ کر کے جلدی کر، اپنے آپ کو بیچ ڈال، اور موسیٰ جو تجھے دینا چاہتے ہیں وہ خرید لے۔ اب یہاں پر سودا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو ایک چیز دے دے، میں تجھے 4 چیزیں دے دوں گا۔ تو یہ جو خریداری ہے، یہ جو سودا ہے، یہ دیر کرنے کا سودا نہیں ہے۔ بعض کام کے سودے ایسے ہوتے ہیں کچھ وقت کے لیے آتے ہیں، اگر آپ نے ذرا برابر غفلت کر دی تو ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اور فائدے کا سودا جو ہوتا ہے، خاص طور سے کاروباری لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اگر کوئی چیز بہت ہی کم قیمت پہ اس کو مل رہی ہے کاروباری کو، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ بعد میں یہ قیمت پہ نہیں ملنے والی ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے، فوری خرید لیتا ہے۔ اور پھر اتنا بڑا سودا ہے کہ ایک چیز دے دو 4 چیز لے لو۔ اچھا، یہ 4 چیزیں بھی جو ہیں وہ ایک چیز کے مقابلے میں بہت قیمتی ہیں۔ اس کی ایک میں اور مثال اپنے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، بلکہ ارب پتی آدمی ہے، جس کے پاس جائیدادوں کی بھرمار ہے، 2000 کروڑ 4000 کروڑ چنے بٹانے کی طرح ہے اس کے پاس، اتنی بڑی دولت کا مالک ہے۔ وہ شخص آپ کے گھر کو آ کے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، اے بیٹا ایک چاکلیٹ مجھے دے دے، تیرا فائدہ ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ ہے، 2 روپے کا چاکلیٹ، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چاکلیٹ مجھے دے دے، پھر دیکھ تیرا کتنا فائدہ کر دوں گا میں۔ آپ اس کے بعد مشورہ کرتے ہیں کسی سے؟ مشورہ کرنے کا وقت نہیں ہے، فوری دے دیتے ہیں آپ۔ وہ حالت ہے اس وقت۔ موسیٰ آ کے تیرے پاس کہتے ہیں کہ اے فرعون تو ہدایت کے راستے پر آ جا، لیکن تو سوچ رہا ہے، مشورے کر رہا ہے، خطرہ دہ ہے، خطرہ دے دے، اور وہ سمندر لے لے جو خالی پانی نہیں ہے، بلکہ اس کی تہ میں موتیاں ہیں، جواہرات ہیں، ہیرے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون تو خطرہ دے دے اور سمندر لے لے اس کے جواب میں، اور سمندر خالی پانی کا سمندر نہیں ہے، یہ سب ہے اس کے اندر۔ یہ صورتحال ہے اب تیرے ساتھ۔ اللہ اللہ ہیش تاخیر مکن کہ زبہر لطف آمد ای سخن۔ اب آسیہ کہتی ہیں کہ فرعون دیر کرنے کا وقت نہیں ہے، جلدی کر، اس سے پہلے کہ یہ آفر ختم ہو جائے، جلدی کر۔ مہربانی کے سمندر سے تیرے لیے پیغام آیا ہے۔ یہ جو سمندر ہے مہربانی کا سمندر ہے، تیرے لیے پیغام لایا ہے، اور تو اب بھی سوچ رہا ہے۔ اللہ اللہ زود بشتاب و بجو چونکہ بحر رحمت استی نیست جو۔ خدا کے لیے جلدی دوڑ، جلدی آ، دیر مت کر، اس سمندر کو تلاش کر۔ یہ سمندر ہے، سمندر کوئی چھوٹی موٹی نہر نہیں ہے۔ اگر نہر ہوتی تب بھی فائدے کا سودا ہوتا تھا۔ اگر پانی کے ایک قطرے کے عوض کسی کو نہر مل رہی ہے تب بھی بہت بڑے فائدے کا سودا ہوتا تھا، لیکن یہ تو نہر بھی نہیں ہے، پورا سمندر ہے۔ اللہ اللہ گوئے شو بے دست پا تا شوت چوگانے موسیٰ پا ترا۔ اللہ اللہ دیر کرنے کا وقت نہیں ہے، تو کیا کر، تو ایک گیند ہے نا، بال کو سر پاؤں نہیں ہوتا، وہ گول ہوتا ہے، اور بال کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹ کے اشارے پر چلے۔ بال اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاتا، بیٹ اس کو جہاں پہنچائے
وہ وہاں جاتا ہے۔ تو اے بال، فرعون تو بال ہے اور اس وقت موسیٰ بیٹ ہے، تو اب تو بال ہونے کی حیثیت سے تجھے کرنا یہ ہے کہ موسیٰ کے بیٹ کے سامنے چلا جا، اب وہ جدھر چاہے تجھے کھیلے اور موسیٰ کے اس پاور سے تو آگے بڑھے گا، ورنہ بال اپنے آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اگر بیٹ سے اس کو اچھی ضرب لگائی جائے تو جتنی شدت کی ضرب لگے گی اتنی تیزی کے ساتھ بال دوڑتا ہے۔ یہ صورتحال تیری ہے۔ موسیٰ کا جو بیٹ ہے وہ تیرا پاؤں بن جائے گا، ورنہ اگر یہ بیٹ نہ ہوگا تو تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، تو چل نہیں سکتا۔ میدان میں اگر بال رکھ دیا جائے تو بال نہیں چل سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اگر بیٹ سے ضرب لگائی جائے تو باؤنڈری کے پار نکل جاتا ہے۔ اللہ اللہ تو گمان بدمبر، برچنی انعام عام اے بے خبر، اے بے خبر انسان، ایسے انعام کے اوپر جو بالکل تجھے اوپنلی دیا جا رہا ہے، کنڈیشنلی نہیں ہے۔ یہ جو انعام کا موسیٰ اعلان کر رہے ہیں تیرے لیے، یہ کوئی کنڈیشنلی نہیں ہے، اوپنلی ہے۔ اب ایسے اوپن انعام کے اوپر بھی تو اگر یقین نہ کرے اور بدگمانی کرے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا وجہ ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ گیم تو نہیں ہے، اس طرح سے اگر سوچے گا تو نقصان تیرا ہونے والا ہے، اور یہ بدگمانیاں ہٹا دے۔ اللہ اللہ زود دریاب فتح، تا نگردی در غلط بینی فنا۔ اے نوجوان، ایسے معاملات جب تیرے ساتھ آئیں تو متحرک ہو جانا چاہیے، حرکت میں آ جانا چاہیے۔ ایسے واقعات بار بار نہیں آتے۔ اچھے لوگوں کے بارے میں بھی ڈاؤٹس پیدا کریں گے تو نقصان میں تم رہو گے۔ غلط بینی مت کرو، اچھے لوگوں کے بارے میں غلط گمان مت کرو۔ وہ خود آ کر تم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دو، فوری دے دینا ہوگا۔ جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی ارب پتی آدمی کی، اگر ارب پتی آدمی اپنے وعدے میں سچا ہے، ایماندار ہے، وعدہ خلافی نہ کرنے والا ہے اور سخاوت والا ہے، کنجوس نہیں ہے، اب ایسی صورت میں اگر وہ ایسا آفر دیتا ہے تو کون سا عقل مند آدمی ہے جو اس آفر کو رد کرے؟ اور اگر کوئی رد کرتا ہے تب بھی تو اس کو پاگل خانے میں شریک کر دینا چاہیے۔ اللہ اللہ ترکن ہستی خد، چونکہ خان دستت برو اے معتمد، اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو چھوڑ دو۔ یہ تمہاری ذات جس کو تم میں کرتے ہوئے آگے بڑھا رہے ہو، یہ کب تک تمہارا ساتھ دینے والی ہے؟ ایک نہ ایک دن برخاست ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اور جو بلا رہا ہے تجھے، وہ تمہاری ہستی کو ابد الآباد رکھنے کے لیے بلا رہا ہے۔ اس کے اوپر اعتماد کر۔ اے اعتماد کرنے والے، سن موسیٰ کی بات، فوری چلا جا۔ اللہ اللہ زود تر تاجیل کن، برفروز از این اشارت بے سخن۔ اللہ اللہ دیر مت کر اب، بلکہ آپ یہاں پر دو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، زود تر اور پھر تاجیل کن۔ تاجیل کن کہتے ہیں جلدی کرو، اور زود تر کہتے ہیں بہت جلدی کرو۔ زود تر کہتے ہیں بہت جلدی، تیزی کے ساتھ، اور تاجیل کن کہتے ہیں عجلت کرنا۔ تو تیزی کے ساتھ عجلت کرو، مطلب جلدی کرنے میں جلدی کرو۔ اب تو جلدی کرنے سے زیادہ بڑی ڈگری استعمال ہو رہی ہے یہاں پر۔ اب تک تو کہتے رہے کہ جلدی کرو، دیر مت کرو، اب یہاں کہہ رہے ہیں جلدی کرنے میں جلدی کرو، ورنہ تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اور عام طور پہ جو اچھی چیزیں انسان کو حاصل ہونے والی ہوتی نا، وہ اشاروں میں ہوتی ہیں۔ جو اشارہ سمجھا وہ فائدے میں رہا، اور جو اشارہ نہ سمجھ پایا وہ محروم رہ گیا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اشارہ نہیں ہے، کھلم کھلا واضح الفاظ میں تجھے آفر دیا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں سمجھا نہیں، کلیئر کٹ کہا جا رہا ہے، واضح کہا جا رہا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اشاروں میں بات تھی، نہیں، یہ بے اشارے کی بات ہے، بے اشارے کا آفر ہے۔ جیسے بعض آفرز آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ادارے آفرز بھی پیش کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مارک لگا دیتے ہیں، کنڈیشنز اپلائی کا۔ تو اب جس کو وہ کنڈیشنز اپلائی کے رولز معلوم ہیں، اسی کو آفر ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ اور اس میں بعض اشارے ہوتے ہیں،
جس نے سمجھا سمجھا، جس نے نہیں سمجھا اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ارے ہم نے تو کہا تھا کہ اس آفر کے اندر کنڈیشنز اپلائی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور وہ نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو کوئی کنڈیشنز اپلائی نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو حوالے کر دو اور سارے فائدے اٹھا لو۔ اللہ اللہ تاکنو کش باختی، گردن اندر معصیت افراختی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اے فرعون، تو اب تک ٹیڑھی چال چلتا رہا، پوری زندگی تیری ٹیڑھی چال چلنے میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں گزری، سر سے لے کے پاؤں تک تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ تیری صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد اللہ اللہ چو عنایت در رسید، بے توقف در و آمیز اے انید۔ واہ واہ، ایسے سر سے پاؤں تک گناہگار بدکاریوں میں مبتلا انسان کے اوپر یہ عنایت ہو رہی ہے کہ ایک نبی آ کر ہدایت کی بات کر رہا ہے، تو تجھے سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر تو اب بھی سوچتا ہے تو اس کا مطلب تو سرکش ہے۔ تاخیر کیے بغیر فوری لبیک کہہ دے اور فوری وابستہ ہو جا۔ اللہ اللہ چونکہ اسیانات تو در نمی نالت برویت شکر گو، جب تک تیرے گناہ تیری رسوائی کا باعث نہیں ہے، حالانکہ تو گناہ گار ہے لیکن یہ تیرے گناہ تیری رسوائی کا باعث نہیں بن رہے ہیں، فی الحال ان سارے گناہوں کو فی الحال ڈھانپ دیا جا رہا ہے، یہ کہہ دیا جا رہا ہے سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ جب تک یہ صورتحال ہے تب تک اس سے استفادہ کر لینا چاہیے، اور جب یہ صورتحال ختم ہو جائے گی تو پھر تیرا ایک ایک گناہ کاؤنٹ کیا جائے گا، پھر اس کے حساب سے تجھے سزا ہوگی۔ اس سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی بندے کو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کے مرحلے سے گزارتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کو چھپا دیتا ہے، اس کی عزت رکھ لیتا ہے، اس کی لاز رکھ لیتا ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر وہ اس پردہ پوشی کو اپنے لیے پلس پوائنٹ سمجھنے لگے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تو ایک چھوٹا سا گناہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی 1000 غلطیاں کرے، ان 1000 غلطیوں کو چھپا دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب معافی کا دروازہ بند ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی غلطی اس کو کٹہرے میں لا لیتی ہے، تو پورے 1001 گناہوں کا حساب ہوتا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک چور ہے جس نے بہت چوریاں کی، ہر رات چوری کرتا رہا، 1000 2000 3000 چوریاں کی اس نے، لیکن ہمیشہ بچ کے نکلتا رہا، پکڑا ہی نہیں گیا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک چھوٹی چوری کرتے ہوئے اگر وہ پکڑا جائے اور اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کے خلاف تحقیقات ہوں، تو جتنے چوریاں کی تھی اس نے پورے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ تیرے سارے گناہوں پر تیری گرفت ہو، یہ موقع اچھا ہے، فوری لبیک کہہ دے اور موسیٰ کے ساتھ چلا جا۔ اللہ اللہ چونز فضلت راہ داد، سر بخا کے پائے او باید نہاد۔ اللہ اللہ، اللہ نے تجھے اپنے فضل سے اپنے راستے کی طرف بلایا ہے، فضل کا راستہ تیرے اوپر کھولا گیا ہے۔ یہ فضل ایسا فضل ہے کہ اس فضل کے بعد اس کی خاک پاؤں پر سر رکھ دینا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا فضل کرتا ہے، ایسی عنایت کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے پاؤں پہ سر رکھ دے۔ اتنے بڑے گناہ گار کے ساتھ اتنی مہربانیاں، تو اس کو چاہیے کہ ان مہربانیوں کا خیال کرے اور فوری جھک جائے۔ اللہ اللہ با چنی کفر دو تو، چون قبولت می کند اکرام او۔ تعجب کی بات ہے، اتنے سخت قسم کے کفر کے ہوتے ہوئے تجھے تو بہت بری طریقے سے پکڑ لینا چاہیے تھا، تیری گرفت کر لینی چاہیے تھی، لیکن کرم ہو رہا ہے پھر بھی، اور تجھے چاہیے کہ یہ کرم کو فوراً قبول کر لے، اور تو پھر بھی قبول نہیں کر رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ تیرا دماغ تو اس وقت 7ویں آسمان پہ ہونا چاہیے، کیونکہ تو کیا ہے اور تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے لیول کے بہت آگے ہوتی ہیں اور وہ اس کو مل جاتی ہے، اس کے محنت پر کوئی انحصار نہیں ہے، بغیر محنت کے فضل سے مل گیا
اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ چیز مجھے میری محنت سے مل رہی ہے یا میں نے ٹیلنٹ سے مل رہی ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ بعض بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو دے دیتا ہے، اور خاص طور سے یہ ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی کوشش سے ملنے والی چیز نہیں ہے، اور جو ایمان کی اس اصلیت کو سمجھ لیتا ہے اس کا دماغ ساتویں آسمان پہ تو پہنچ ہی جاتا ہے۔ کیوں دماغ اپنا نہ ہو عرش معلیٰ پہ موہی، خانے دل میں ہے مہمان رسول عربی۔ جس کے دل میں رسول عربی مہمان بن جائیں اس کا دماغ تو ساتویں آسمان پہ جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی دولت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ لطف اندر لطف او کم می شوت، کسفل برچرخ ہفتم می شوت۔ یہ ایسی چیز ہے، مہربانی ہو رہی ہے، مہربانی کے اندر مہربانی ہے، مہربانی میں مہربانی گم ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بیکار قسم کا آدمی جس کو چلنا بھی نہیں آتا، وہ آدمی ساتویں آسمان پہ جا رہا ہے، اڑ رہا ہے، اڑ اڑ کے ساتویں آسمان تک پہنچ رہا ہے، جس کو ایک قدم چلنا بھی نہیں آتا۔ ہی کہ یک بازے فتادت بلعجب، ہیچ طالب ای نیابت در طلب۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں ایک ریئر فیلکن آ گیا جو دنیا میں ڈھونڈے بھی تو نہیں ملتا، اتفاق سے آ گیا ہاتھ میں، اور کروڑوں روپے کا ہے، بلکہ کروڑوں روپے خرچ کرے بھی تو وہ فیلکن کسی کے ہاتھ کو آتا نہیں ہے۔ ویسا فیلکن ہاتھ میں آ گیا ہے، اور کوئی چاہ کر بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا، محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جنگل بیابانوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر، فضاؤں میں اڑ کر بھی وہ باز کوئی ڈھونڈ کے نہیں لا سکتا، وہ باز انسان ایسے ہی بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پہ آگے بیٹھ گیا۔ وہ صورتحال ہے یہ۔ در پذیری چار خلت زود زود، تاب بینی در عوض صد عز و سود۔ جو چاروں باتیں موسیٰ نے تیرے سامنے کہی ہیں، چار وعدے، وہ فوری قبول کر لے، دیر مت کر، اور یہ مت سمجھ کہ یہ چار چیزیں ہی تجھے حاصل ہونے والی ہیں۔ ان چار چیزوں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہوتی تو ایک ہیں لیکن اس کے ساتھ ہزار کو لاتی ہیں۔ تو یہ جو موسیٰ نے کہا ہے چار چیزوں کے بارے میں، یہ چار نہیں ہیں، یہ سینکڑوں ہیں، کیونکہ ایک ایک نعمت کے ساتھ 100 نعمتیں ہیں۔ گفت با ہما بگویم اے ستیر، شاہ را لازم بود رائے وزیر۔ اب اتنا سب سننے کے بعد فرعون نے آسیہ سے کہا کہ اے خانہ دار خاتون، گھر کے اندر بیٹھنے والی خاتون، تجھے بادشاہی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ بادشاہ بڑے بڑے فیصلے ایسا گھر کے اندر بیٹھ کے نہیں کرتا، پوری اسٹڈی کرتا ہے، تو لہٰذا میں بھی اسٹڈی کروں گا، اور میرا جو خاص رائٹ ہینڈ وزیر ہے حامان، اس سے مشورہ بھی کروں گا، کیونکہ بادشاہ کے لیے اپنے وزیر اعظم سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ فرعون ابھی بھی اپنے آپ کو بادشاہی سمجھ کر سوچ رہا ہے۔ آسیہ نے ساری باتیں بتا دی، پورا ہر چیز کلیئر کر دی، لیکن وہ جو فطرت ہے وہ جاتی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، اور بادشاہ بڑے فیصلے اپنے سے نہیں کرتا، مشورہ کر کے کرتا ہے، تو میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کروں گا۔ جیسا میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہر فرعون کے ساتھ ایک حامان ضرور ہوتا ہے، تبھی تو وہ فرعون بنتا ہے۔ فرعون کو فرعونیت سکھانے والا، اس کی فرعونیت کو آگے بڑھانے والا، یہی تو حامان ہوتا ہے۔ اب وہ اس حامان سے مشورہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ گفت با حاما مگو ای راز را، کوز کم پیرے چ دانت باز را۔ اب جیسے ہی حامان کا ذکر آسیہ نے سنا، وہ سمجھ گئی کہ حامان تو اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ فوری فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، حامان کو یہ بات مت بتاؤ، یہ راز ہے، حامان کے سامنے اس کا تذکرہ بھی مت کرو۔ حامان کے سامنے یہ بات جانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ کبڑی بڑھیا کے ہاتھ میں وہ قیمتی باز کا چلا جانا۔ اس سے پہلے ایک حکایت مولانا روم نے بیان کی تھی کہ ایک بادشاہ کے پاس رہنے والا بڑا قیمتی باز اتفاق سے اڑ کر ایک بڑھیا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ بڑھیا کو اس نہ باز کی حقیقت معلوم ہے، نہ باز کی اہمیت معلوم ہے۔ اس نے باز کے ساتھ جو سلوک کیا تم نے دیکھا نا، وہی حال تیرا ہوگا۔ وہ بڑھیا کی طرح ہے تمہارا حامان بھی، اور جو باتیں تمہارے پاس آئی ہیں وہ اس باز کی طرح ہے۔ اگر تم نے یہ بات حامان کے سامنے ذکر کی تو پھر وہ تو نوچ ڈالے گا باز کو۔
حمان سے ذکر مت کر اس کا۔ باز اسپیدے بکم پیرے دہی او ببرد ناخنش بہرے بہی۔ ایک سفید باز، وائٹ فیلکن، جس کے نیلز بڑے قیمتی ہوتے ہیں، جس کی خوبصورتی مشہور ہے، جس کا شکار مشہور ہے، جس کی آئی سائٹ مشہور ہے، ہزاروں کلومیٹرز دور سے وہ اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور ایسا پنجہ مارتا ہے کہ اس کے ناخن میں شکار پھنس جاتا ہے، پھر خوبصورت بھی ہے۔ ایسا فیلکن ہے وہ فیلکن تو اپنا بوڑھیا کو دے رہا ہے۔ اگر یہ فیلکن تیرا بڑھیا کے ہاتھ میں چلا گیا تو بڑھیا تو اس کو برباد کر دے گی۔ ناخنے کے اصل کارست و شکار کوج کم پیرے بے برت کوروار۔ وہ ناخن فیلکن کے، باز کے، جو اس کے اصل کام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک انسان کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے تو انسان کیسے اپاہج ہو جاتا ہے، وہی حال ناخن کا ہے باز کے۔ باز کے ناخن انسانوں کے ناخن کی طرح نہیں ہے۔ انسان تو بیٹھ کے اپنے ناخن کاٹتا ہے، ان کو کاٹنا پڑتا ہے، وہ تو گندگی ہے۔ لیکن باز کے ناخنوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ کاٹنے کے نہیں ہوتے، وہ تو اس کا ہتھیار ہے۔ اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو پھر وہ جو صلاحیت ہے باز کی شکار کرنے کی، وہ پوری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اصل کام ہے اس کی، اصل شان ہے اس کی، اصل جان ہے اس کی، اسی سے شکار کرتا ہے۔ لیکن یہ کبڑی بڑھیا جس کو باز کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اپنے اندھے پن کی وجہ سے وہ ناخنوں کو کاٹ ڈالے گی، تیرا حال بھی اس باز کی طرح ہو جائے گا جو بڑھیا کے ہاتھ کو لگی، بڑھیا نے اس کے سر پر اکھاڑ دیے۔ کہ کجا بودست مادر تاترا ناخنا زیساں درازست اے کیا۔ جیسے ہی وہ بڑھیا کے ہاتھ میں وہ باز آیا، اس کی نظر سیدھا اس کے ناخنوں پہ پڑی، اور جیسے ہی وہ بڑھیا کی نظر باز کے ناخنوں پہ پڑی، کہنے لگی کہ اے بھلے مانس، تو نے اتنے لمبے لمبے ناخن کر لیے ہیں، تیری ماں نہیں ہے؟ جیسے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں نا، کیا تمہاری ماں تمہارے ناخن نہیں کاٹتی؟ تو وہ بھی باز سے کہہ رہی کہ اے باز، تیرے ناخن اتنے بڑے ہو گئے، کیا تیری ماں نے تیرے ناخن نہیں کاٹے؟ بے وقوفی کی انتہا دیکھیے آپ۔ ناخنوں منخار پر رش را برید وقت مہر این می کند زال پلید۔ ناخن کاٹ دیے، اس کی چونچ کاٹ دی، اس کے پر کاٹ ڈالے بڑھیا نے۔ یعنی جو باز قیمتی باز تھا، اس کی جو شان تھی وہ پوری ختم ہو گئی۔ جو ناپاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں کے اچھے ارادوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب تم کوئی اچھے ارادے سے کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہو تو وہ ناخن، وہ پر تمہارے جو تمہیں اس کام کی طرف لے جا رہے ہیں ان کو اچھے نہیں لگتے، وہ فوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ ناخن کاٹ دیے جائیں، یہ پر کاٹ دیے جائیں، اور جب وہ کٹ جاتے ہیں ان کو بڑا سکون مل جاتا ہے۔ آپ کسی اچھے ارادے کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے نکلیں گے، حالانکہ آپ کی زندگی آپ کا اختیار ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ جو چاہے کریں، لیکن بعض لوگوں کو بڑی بے چینی ہوتی ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں؟ ارے ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے بھائی؟ آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے اگر میں کر رہا ہوں تو؟ لیکن ان کا ہوتا ہے، کیا کریں گے؟ وہ بڑھیا کی طرح کے لوگ ہیں۔ جب تک آپ وہ کام نہ چھوڑ دیں، جب تک آپ وہاں جانا نہ چھوڑ دیں، ان کو چین نہیں آئے گا، اور جیسے ہی آپ چھوڑ دیتے ہیں ان کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ بڑھیا ہے، ناپاک بڑھیا، یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ چونکہ تتماجش دہت او کم خورت خشم گیرت مہر ہارا بردرت۔ اب پہلے تو باز کی یہ حرکت کر دیتی ہے، باز کے ساتھ پورا اس کے پر اکھاڑ دیے، اس کے ناخن کاٹ دیے، اب اس کو بیکار کر کے رکھ دی۔ اب وہ باز بیچارہ آپ کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا، اب وہ بڑھیا کے پاس ہی رہ جاتا ہے۔ اب کیا کرتی ہے، اس کو تچماج لے کے آگے دیتی ہے کھانے کے لیے۔ تو تچماج نام کی ایک ڈش ہوتی ہے ترکی میں، جیسے ہمارے پاس دلیا ہوتا ہے، اس ٹائپ کی ایک ڈش ہوتی ہے، تو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کو، تچماج کو۔ وہ تچماج لا کے باز کے سامنے رکھتی ہے اور رکھ کے کہتی ہے کہ کھا۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں اس پرندے کے ساتھ بڑی مہربانی کر رہی ہوں، اس کو لا کے تچماج کھلا رہی ہوں۔ لیکن کیا باز وہ تچماج کھائے گا؟ وہ تو گوشت وغیرہ کا شکاری ہوتا ہے، اس کو اس کی حساب کی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ وہ باز تمہارا دلیا کہاں سے کھائے گا؟ وہ نہیں کھاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ کہ چنی تتماج پختم بہرے تو تکبر می نمائی اتو۔ اب غصہ آ جاتا ہے اس بڑھیا کو،
میں نے اتنا اچھا دلیا پکا کے لا کے تیرے سامنے رکھا، تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، منہ ٹیڑھا کرتا ہے۔ او ہو، یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دلیا کھاتا نہیں ہے۔ اس بڑھیا کو یہ نہیں پتا کہ یہ دلیا اس کی غذا ہے ہی نہیں، اور اس کو دلیا کھلانے کے لیے سامنے رکھ رہی ہے، اور جب وہ نہیں کھاتا ہے تو اس کو غصہ بھی آ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تکبر کر رہا ہے، میرا پکایا ہوا دلیا نہیں کھا رہا ہے۔ بے وقوف ہے، کیا کریں، ایسی ہی سوچے گی۔ تو سزائی مرحوما ادبار را، نعمت و اقبال کے سازت ترا۔ تو بد نصیب ہے اور بد نصیبی کے لائق ہے۔ اے باز، اتنا اچھا دلیا میں نے تیرے لیے لایا اور تو ہے کہ منہ پھیر رہا ہے، بد نصیب معلوم ہوتا ہے تجھے۔ اتنی اچھی نعمت تیرے سامنے ہے اور تو نہیں کھا رہا ہے۔ نعمتیں اور خوش نصیبی تیرے لائق نہیں ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ بڑھیا اپنے حساب سے سوچ رہی ہے بس۔ آب تتماجش دہت کی رابگیر، گر نمی خواہی کے نوشی ذا فطیر۔ اب تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ گاڑھا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کھا رہا ہے، تو وہ اس کے گاڑھے دلیے کو نکال کر اس کا جو پانی رہتا ہے وہ پانی لا کے سامنے رکھتی ہے، چل یہ پی لے۔ خمیر کی روٹی کھانا تیرے نصیب میں نہیں ہے، یہ لے پتلا پانی پی لے جا۔ آب تتماجش نگیرت تب باز، زاں بتر رنجت شوت خشمش تراز۔ اب جب وہ دلیا نہیں کھاتا ہے، دلیا اس کے سامنے بیکار چیز ہے، تو دلیے کا پانی کہاں سے پیے گا وہ؟ کیونکہ وہ اس کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہر جاندار ہر چیز نہیں کھا سکتا نا۔ گھاس کھانے والے جانور گوشت نہیں کھاتے، گوشت کھانے والے جانور گھاس نہیں کھاتے۔ انسان گوشت اور گھاس دونوں کھاتا ہے، تو ہر جاندار کا اپنا اپنا ایک الگ اصول، الگ قاعدہ ہے۔ تو جب پانی بھی اس نے پینے سے انکار کر دیا تو وہ اور رنجیدہ ہو جاتی ہے اور اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ از غضب آش سوجاں برسرش، زن فرو ریزت شوت کل مغفرش۔ غصے سے اس نے وہ دلیا اٹھایا گرم گرم اور اس کے منہ پہ مار دیا باس کی، تو اس گرم دلیے کی وجہ سے اس کی کھوپڑی گنجی ہو گئی باس کی۔ پہلے تو ناخن اکھاڑ دیے تھے، پر اکھاڑ دیے تھے، اب اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا اس نے، گرم گرم دلیا اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیا غصے میں۔ اشکزاں چشمش فرو ریزت زسوز، یاد آرت لطف شاہ دل فروز۔ اب جب اس کو اتنا برا سلوک ہونے کے بعد دل کو تکلیف پہنچتی ہے اس باز کو، تو باز کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس کو اپنے اس بادشاہ کی یاد آ جاتی ہے جہاں وہ اتنے سالوں سے محل میں پرورش پا رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کے کیوں آ گیا؟ بادشاہ نے تو میری بڑی خیالداری کی تھی، جو چیز مجھے چاہیے تھی بادشاہ نے دی تھی، میرے پروں کی حفاظت کی تھی، میرے ناخنوں کی حفاظت کی تھی، وقتاً فوقتاً مجھے شکار کرنے کے لیے بھیجتا تھا، ہر طریقے سے میری خیالداری کرتا تھا، لیکن میں نے آزاد گھومنے کے خیال سے بادشاہ کے محل کو چھوڑ دیا۔ اب آ کے یہ بوڑھی کے ہاتھ لگ گیا تو میرا یہ حال ہو رہا ہے۔ اب تو میرے پر بھی کاٹ دیے گئے ہیں، اب تو میں اڑ کے بھی نہیں جا سکتا۔ تو مہربان لوگوں کے در کو چھوڑ کر ایسے گھٹیا لوگوں کے پاس جانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایک طرف اس واقعے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بے وقوف لوگ کس حد تک آپ کا نقصان پہنچاتے ہیں، حالانکہ محبت میں ہی پہنچا رہے ہیں۔ بڑھیا جو ہے باز کے ساتھ محبت کا ہی مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن کتنا نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے بے وقوف لوگ اچھا کرنا چاہ کے بھی برا کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اپنے مہربان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے، نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ اس مسئلے پر اور گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی
شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانبی در رہ صدق برتا مسمم شبی